الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفي لسان النور صلى الله عليه وسلم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم محمد الياسين یادیں مہاراز جاں مرغوب کر از عالم نام محبوب کر محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد ذکرہ فرد حال الامام یا خاتم الرسل بارک اللہ صلی علیہ منزل القرآن ہردم الصد درود و سلام بر رسول وآلہ والصحاب اجتماع. ابھی حضرات مل کر بارگاہ رسالت ماب ہادی کونین مالک کونین سیاہ لامکان صاحب علمی مقام لامکان آمین انسان رب گزار جہاں اولیاء کل ختم رسل آقائے نعمت احکر رحمت ہادی برحق محمود قادر مطلق احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور من نور اللہ. الہی اے خدا مجھ کو صاحب کردار کر، اے خدا مجھ کو صاحب کردار کر، بھولے ہوئے کو اپنا طلبگار. یا رب مجھ کو صاحب کردار کر، بھولے ہوئے کو اپنا طلبگار کر. بھٹک رہا ہوں ہجوم دنیا میں، بھٹک رہا ہوں ہجوم دنیا میں، مجھے دنیا کی ہر خواہش سے بیدار. بھٹک رہا ہوں ہجوم دنیا میں، مجھ کو دنیا کی ہر خواہش سے بیزار کر. اور میں کون ہوں کیا ہوں، میں کون ہوں کیا ہوں کس لیے ہوں آ کر، میری خرد میں میرے ہونے کا اظہار. میں کون ہوں کیا ہوں کس لیے ہوں آخر، میری خرد میں میرے ہونے کا اظہار کر. میں کہ حقیقت وجود و عدم سے نابلد ہوں، یا رب الہام سے مجھ کو صاحب اسرار. سبحان اللہ. میں کہ حقیقت وجود و عدم سے نابلد ہوں، یا رب الہام سے مجھ کو صاحب اسرار کر. اور شعر سنیے گا کہ بے قراری سی ہے میرے قلب و روح میں، بے قراری سی ہے یا رب بے قراری سی ہے میرے قلب و روح میں، بے قراری سی ہے میرے قلب و روح میں، فکر دے کر اپنی میرے قلب و روح کو قرار کر. بے قراری سی ہے میرے قلب و روح میں، فکر دے کر اپنی میرے قلب و روح کو قرار کر. اور مٹا دے میری ہستی سے میری انا کا وجود، مٹا دے میری ہستی سے میری انا کا وجود، مٹا دے میری ہستی سے میری انا کا وجود. عطا کر خودی میری اپنا طلبگار کر، سبحان اللہ. عطا کر خودی میری اپنا شہکار کر. اور شعر دیکھیے کہ ایک قلب کو میرے ازبر تیرا ذکر ہو، ایک قلب کو میرے ازبر تیرا ذکر ہو، ایک روح کو میری صاحب اسرار کر. ایک قلب کو میرے ازبر تیرا ذکر ہو، ایک روح کو میری عرفان سے بیدار کر. اے خدا مجھ کو صاحب کردار کر، بھولے ہوئے کو اپنا طلبگار کر. یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سوچ کے تم آیا تھا کہ اس کا تفسیر میں جائیں گے، لیکن چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور موقع بھی ویسا نہیں ہے، تھوڑی سی میں عرض
یہ دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو تصوف کا ٹچ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ذکر سے مراد یاد ہے۔ جب آپ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کسی سے آپ کو رغبت انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بار بار یاد دلایا نہیں جاتا، بلکہ اس کا ذکر، اس کی یاد آپ کے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ شب و روز اسی کی یاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ بے اختیاری چیز ہے نا۔ امانی نے کہا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ یعنی کہ جب آپ کسی پر آپ کی نظر پڑ جائے یا کوئی آپ کو پسند آ جائے تو دیکھتی آنکھیں ہیں مگر دل اس کے لیے دھڑکنے لگتا ہے۔ آپ مجبور اور عاجز نظر آتے ہیں کہ اس کی یاد سے محب رکھیں، اس کا ذکر کرتے پھریں۔ جگہ جگہ پر جب بھی کوئی بات چل نکلے تو آپ کہیں نہ کہیں سے تذکرہ اسی کا کرنے لگے۔ موضوع کوئی بھی ہو، کام کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، جس کے عشق میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، جس کے عشق کا آپ کو عارضہ لاحق ہو چکا ہے، جس کے آپ محبت میں کی مرض میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، آپ ہر بار کسی نہ کسی طرح سے تذکرہ اسی کا کرنے لگ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اسی کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ فَاذْكُرُونِی، بس میرا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، اذکرکم، پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے ہو، حکم دے دیا یا ایھا الناس فاذکرونی، اے لوگو بس میرا ذکر کرتے رہو۔ تو اس کے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ کرے گا نہیں، بلکہ اللہ بھی یاد کرے گا۔ اللہ کیسے یاد کرے گا؟ اب پہلے دیکھیے کہ ذکر ہے کیا اللہ کا۔ یہ اللہ کی تسبیحات کرنا، جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، ذکر اللہ کر رہے تھے، یہ اکٹھے ہو کر یا تنہا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے ذکر جلی کرنا، جیسے ہم ذکر جہر کر رہے تھے، مل کے بیٹھ کر ایک آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یا تنہائی میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ذکر جہر اور ذکر جلی بولا جاتا ہے اسے۔ اور دوسرا ذکر ہے ذکر خفی، اور یہ جسے نصیب ہو جائے، دل کا ذکر، منہ کا ذکر جسے نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دل کا ذکر ہے کیا؟ جب آپ کا دل گناہوں سے، عیسیاں سے، بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے، زنا سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، عجب سے، تکبر سے، بڑھائی سے جب پاک ہو جائے گا، وہ صاف ہو جائے گا، وہاں سے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور اللہ کا نور اور اجالا بس جائے گا، اور دل جب روئی اور کپاس کی طرح صاف آئینے کی مثل ہو جائے گا، تو اللہ خود فرماتا ہے دل قلب المومن آئینۃ المومن، جب مومن کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ آئینے کی مثل بن جاتا ہے، وہ مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل آئینے کی مثل ہو جائے گا، اور اس آئینے کے اندر پھر مومن دوسرا یعنی اللہ نظر آنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی چاہے تمام ہوتی ہے، چاہے اس پر موت آ جائے، نیند طاری ہو جائے، کوئی غشی طاری ہو جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، آفات گرنے لگے، بلائیں آنے لگے، طوفان اٹھ جائیں، چاہے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہوں، چاہے میتوں پر بین کیے جا رہے ہوں، وہ جب بھی اپنے دل کی طرف نظر کرے گا، اسے اللہ کا ذکر کرتا ہوا دل دھڑکتا نظر آئے۔ یہ ذکر خفی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے، اللہ نے یہ ڈنڈ رکھ دیا ہے کہ فاذکرونی، بس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آگے پھر بتایا کہ جو غافل ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں کیسے رہتے ہیں اور آخرت میں ان کی بھی نہیں بنتی، وہ کیسے، اللہ فرما رہا ہے
वश्कुरू ली, और मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून, और मेरे साथ कुफर न करो। यानी बात यह है कि जो अल्लाह के जिक्र में मुब्तला है, जो अल्लाह के जिक्र में महव है, जो अल्लाह की याद में हर वक्त महव रहता है, वही शुक्र अदा करने वाला है, वही शुक्र अदा करने वाला है। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, गोया उसने कुफर कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया। अब एक जिक्र की सूरत ये है और दूसरी सूरत अल्लाह के जिक्र की क्या है? तुम नमाज पढ़ते हो, ये अल्लाह का जिक्र है। नमाज जिक्र हबीबस, ये तुम्हारे हबीब का जिक्र है। और ये जिक्र ऐसा है कि जैसे जैसे तुम जिक्र नमाज में महबूब हो जाओगे, कुर्बे खुदा मिलता चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ा करो, ये अल्लाह का जिक्र है। और ये वाहिद एक अल्लाह का जिक्र है कि जिसके अंदर अल्लाह सबसे ज्यादा बंदे के करीब हो जाता है और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। इतना करीब हो जाता है गोया कि वो सर उठाए तो अल्लाह को सामने पाए। हजरत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था कि ऐ अली, तुम जो नमाज पढ़ते हो, तुम जो क़याम करते हो, तुम जो रुकू करते हो, तुम जो सजूद करते हो, जिसकी तस्बीहात, जिसकी मुनाजात उस नमाज के अंदर करते हो, क्या उस खुदा को कभी देखा नहीं है? तो हजरत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि मैं तब तक अपने खुदा को सजदा नहीं करता जब तक उसे देख नहीं लेता। सुभान अल्लाह। तो नमाज दीदार इलाही है, ये ऐसा जिक्र है कि तुम अल्लाह का दीदार कर सकते हो। और फिर हजरत अली नमाज पढ़ते कैसे थे? एक जंग के दौरान हजरत अली को तीर लगा, आपकी टांग में लगा, आर पार हो गया, लोग खींचते थे, तकलीफ होती थी। जब कोई चारा ना हुआ तो आपने फरमाया ठहरो, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, तुम तीर को खींचते रहो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए नियत बांधी, तकबीर उला कही और खड़े हो गए, तो लोगों ने, अभी जिन्हें तकलीफ हो रही थी तीर निकालते हुए, अब नमाज में अली खड़े क्या हुए, तीर खींचा और आपके जिस्म में जुम्बश तक पैदा ना। बात समझ में आ रही है? ये अल्लाह का जिक्र ऐसा है, नमाज जिक्र इलाही है और ऐसा जिक्र है कि जब तुम इसके अंदर महव हो जाते हो अल्लाह के जिक्र में, तो अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बत में आ जाता है, तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो, अल्लाह के करीब हो जाते हो, अल्लाह की सोहबत में चले जाते हो, कुर्बे इलाही में चले जाते हो। ये भी अल्लाह का जिक्र है। और ऐसा अल्लाह का जिक्र है कि इसका नेमुल बदल नहीं है। और ये एक ऐसा अल्लाह का जिक्र है नमाज, कि जो बंदा ज्यादा नमाज पढ़े, ज्यादा नमाज पढ़ता चला जाए, वो अल्लाह का वली हो जाता है। और सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत थी नमाज की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा पहली सफ में आकर तकबीर उला के साथ नमाज अदा करता है, अल्लाह उसे 27 नमाजों का सवाब अदा करता है। कितनी नमाजों का? 27 नमाजों का। तो अगर किसी की तकबीर उला फौत हो जाती थी तो सहाबा उसके साथ अफसोस किया करते थे कि यार तेरी तकबीर उला फौत। एक सहाबी, उनकी तकबीर उला फौत हो गई, नमाज से रह गए, वो मस्जिद के अंदर खड़े होकर उन्होंने 27 बार नमाज अदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया ये क्या करते हो? किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी ने तो फरमाया था कि जो बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे 27 नमाजों का सवाब अदा करता है। अब मेरी जमात तो जाती रही, इसलिए मैंने 27 बार नमाज अदा की है ताकि उनके सवाब को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ठीक है, मगर उस आमीन का क्या कहोगे जो जमात के बगैर फरिश्ते कहा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मन करता है उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों के लोग मस्जिद में नमाज के फराइज यानी जमात के लिए नमाज में हाजिर नहीं होते और घरों में नमाज अदा करते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को वीरान न करो, इसलिए फराइज तुम अदा करो मस्जिद के अंदर और बाकी नमाज तुम घरों में अदा करो, नवाफिल अदा करो, तहज्जुद घर में अदा करो। ये भी जिक्र इलाही। ये क्या है?
بولیے نا کیا ہے نماز؟ کیا ہے؟ روزہ بھی ذکر الہی ہے کہ جب تک بندہ روزے میں ہوتا ہے وہ لغت باتوں سے بچ جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا. بار بار جب کوئی کھانے کی چیز سامنے آتی ہے، جب کوئی برائی کا خیال آتا ہے، جب زنا کا خیال آتا ہے، جب کسی سے لڑائی کا خیال آتا ہے، اسے بار بار یہ خیال ذہن میں آنے لگتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا روزہ بھی ذکر الہی ہے، زکوٰۃ بھی ذکر الہی ہے کہ جب کوئی بندہ زیادہ مال کما لیتا ہے اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو بار بار اسے خیال آتا ہے کہیں میں اپنے رزق کو حرام تو نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا کما رہا ہوں اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں. اس لیے زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر ہے اور کلمہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ایک کلمہ ایسا اللہ کا ذکر ہے کہ ساری زندگی کسی نے کفر میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، لوگوں کو قتل و غارت، بے گناہوں کو قتل کرتے ہوئے گزار دی، جھوٹ بولتے ہوئے گزار دی، برے کاروبار تباہ خانہ چلاتے ہوئے گزار دی. ایک بار کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی، اس کا ثواب تمام زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کلمہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور حج بھی اللہ کا ذکر ہے. حج بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. بندہ حج کے لیے نکلتا ہے اور جنہوں نے کیا ہے انہیں تو پتا ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہوئے وہ دیدار کر رہا ہے، روزہ کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا صفا مروا پہ چل رہا ہے، دوڑے لگا رہا ہے، شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، وہ جتنے بھی ارکان حج ادا کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، درود و سلام کے ترانے پڑھ رہا ہے، مطاف کے اندر تہجد ادا کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو حج بھی اللہ کا ذکر ہے. سچ بولنا اللہ کا ذکر ہے، جھوٹ سے بچنا اللہ کا ذکر ہے، اچھی بات کہنا اللہ کا ذکر ہے، بری بات سے بچنا اللہ کا ذکر ہے، سیدھے رستے پر چلنا اللہ کا ذکر ہے، جھوٹے رستے سے ہٹنا اللہ کا ذکر ہے. کوئی چیز نہیں ہے جو سیدھے راستے پر آپ کو رکھے اور آپ اللہ کے ذکر میں محو نہ ہو. حتیٰ کہ رسول اللہ کی نعت پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ سے محبت کرنا اللہ کا ذکر ہے، اولیاء سے شبہت اور ان سے انسیت رکھنا اللہ کا ذکر ہے، صدیقین سے محبت رکھنا اللہ کا ذکر ہے، شہداء کے لیے دعا کرنا اللہ کا ذکر ہے، جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اللہ کا ذکر ہے، آنے والوں کے لیے اچھے اخلاق پیش کرنا اللہ کا ذکر ہے، بیمار کی عیادت کرنا اللہ کا ذکر ہے، اور غریب کو روٹی دینا اللہ کا ذکر ہے، سائل کی مدد کرنا اللہ کا ذکر ہے، قرضدار کا قرض اتارنا اللہ کا ذکر ہے، اور کسی کو اگر پیاسے کو پانی پلا رہے ہو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے کیا؟ فاذکرونی، مجھے یاد کرو، بس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. اللہ کی یاد ہی زندگی کی کامیابی. اور حضرت سلطان العارفین نے کیا خوب کہا تھا، جب کوئی بندہ کسی رہبر کے پاس جاتا ہے نا، آخری بات سنیں، رہبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اے لوگوں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلے کی بھی کئی شکلیں ہیں، اور ایک ہے مرشد، ایک رہبر. بغیر رہبر کے راستہ نہیں ملتا، اگر ملتا تو انبیاء مبعوث نہ کیے جاتے، ایماندار صدیقین نہ ہوتے، شہداء نہ ہوتے، صالحین نہ ہوتے. اس لیے رہبر ضروری ہے. تو جب بھی کوئی بندہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی کہتا ہے، کوئی کلمہ کو خفیہ ذکر دیتا ہے اور اس کے اندر ذکر الہی شامل ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ذکر الہی شامل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اولیاء کرام ہمیشہ کہتے ہیں، اپنے مریدوں کو یہی سبق دیتے ہیں، اور یہی حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں. اللہ